بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان چوتھی تنبیہ میں سے تیسری اور چوتھی قسم میں اشکال کے حوالے سے مزید تقویت ہے۔ اس اعتبار سے آج کے ہمارے درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان حدیث سلطنت پر دیگر دلائل کی حاکمیت ہے کہ حدیث سلطنت سے برہان اور دلیل قائم کی جا رہی تھی اباحہ مطلقہ کی صحت پر، لیکن آقا نے فرمایا تھا کہ حدیث سلطنت اس وقت قابل استدلال ہے جب دیگر دلائل اور قواعد کے منافی نہ ہو، جبکہ یہاں پر دیگر قواعد حدیث سلطنت پر حاکمیت رکھتے ہیں، اور اس کے اشکال اور اس کا جواب یہاں پر بیان کیا جائے گا، اور اسی طرح بحث کی جمع بندی اور نتیجہ آپ کے لیے یہاں پر بیان کیا جائے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ہمارے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ایک اور فنی بیان کے ساتھ حدیث سلطنت پر اشکال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیگر جو قواعد ہیں جن کے یہ حدیث منافی ہے، یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ وہ قواعد حاکمیت رکھتے ہیں حدیث سلطنت پر، اور اس طرح یہ اشکال بیان فرماتے ہیں کہ وبالجملۃ دلیل عدم جواز بیع ملک الغیر او عتقہ لنفسہ حاکم علی عموم الناس المسلطون علی اموالہم۔ فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور جو بیان ہے اس حدیث سلطنت پر اشکال کا، وہ یہ کہ یہ دلیل جو دیگر ہمارے پاس قواعد موجود ہیں کہ دوسرے کی چیز جو ہے وہ یعنی دوسرے شخص کی جو ملکیت ہے اس کا بیچنا جائز نہیں ہے، بیع جائز نہیں ہے، اور اس طرح اس کے عتق یعنی اگر وہ عبد کسی اور کا ہے تو اس کو آزاد کرنا لنفسہ ہی اپنے لیے اپنی طرف سے یہ جائز نہیں ہے، جیسے ہم نے ان دلائل کو بیان کیا کہ لا بیع الا فی ملک، اور اسی طرح لا عتق الا فی ملک۔ یہ تمام وہ دلائل ہیں کہ جو آقا فرماتے ہیں کہ حاکمیت رکھتے ہیں حدیث سلطنت پر، کہ جس کے عموم کو اس طرح بیان کیا گیا کہ الناس مسلطون علی اموالہم، کہ ایک ایسا عموم اس سے استفادہ ہو رہا ہے کہ الدال علی امضاء الاباحۃ المطلقۃ من المالک علی اطلاقہا، کہ جو دلالت کر رہا ہے عموم اس بات پر کہ اباحہ مطلقہ درست ہے مالک کی جانب سے علی اطلاقہا، اپنے اس اطلاق پر، کہ جس طرح مالک نے کہا کہ ابحت لک، میں تمہارے لیے اس کو مباح قرار دیتا ہوں، تو وہاں پر تمام تر وہ تصرفات اپنی مطلقہ صورت میں حتیٰ وہ جو ملکیت پر موقوف ہوں وہ صحیح ہیں، اور اس کو استدلال کیا جا رہا تھا اسی عموم سے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کی عموم پر کہ جس سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ دیگر قواعد حاکمیت رکھتے ہیں۔ دیکھیں علم اصول کے اندر ہم حکومت کو پڑھتے ہیں کہ حکومت کسے کہتے ہیں، ورود اور حکومت اس طرح کے مباحث کے اندر حکومت کا معنی کیا جاتا ہے کہ جہاں پر ایک دلیل دوسری دلیل پر نازل ہو اور اس کی تفسیر کر رہی ہو، یا اس کے دائرے کو وسیع کر دے گی، یا وہ اس دوسری دلیل کے دائرے کو مضیق یعنی بالکل جو ہے وہ چھوٹا کر دے گی، اس کے دائرے کو مضیق کر دے گی، تو محدود کر دے گی۔ تو اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دیگر دلائل ہمارے پاس ہیں لا بیع الا فی ملک، یہ حاکمیت رکھتے ہیں الناس مسلطون علی اموالہم، یعنی الناس مسلطون کی تفسیر کرتے ہوئے اس کے عموم کے دائرے کو محدود کر دیتے ہیں۔ تو لہذا جب اس طرح سے حاکمیت ہے ان ادلہ کی اس حدیث پر، تو اسی سے اس کے عموم سے استدلال نہیں کیا جا سکتا اس مورد میں جہاں پر اباحہ جاری ہو مالک سے، اور پھر کہا جائے کہ تمام تر وہ تصرفات بھی مباح ہیں جو ملکیت پر موقوف ہیں، یعنی وہ انسان جو مباح لہو ہے وہ اس چیز کو بیچ بھی سکتا ہے، بیع بھی کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر کہا جائے گا نہیں، لا بیع الا فی ملک، جب وہ فقط اباحے کا حق رکھتا ہے، وہ چیز اس کی ملکیت میں نہیں آئی، تو اب وہ وہاں فروخت اور بیع انجام نہیں دے سکتا۔ الناس مسلطون علی اموالہم کا یہ عموم اسے شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ لا بیع الا فی ملک کی جو حدیث ہے وہ اس کو محدود کر رہی ہے، اس کے دائرے کو، اس پر حاکمیت رکھتی ہے۔ پھر مثال دیتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ نظیر حکومت دلیل عدم جواز عتق مال الغیر علی عموم وجوب الوفاء بالنذر والعہد، کہ جس طرح حاکمیت رکھتی ہے یہ دلیل کہ جس میں دوسرے کے مال کی جو آزادی اور عتق ہے وہ جائز قرار نہیں دی گئی، چونکہ عتق لا عتق الا فی ملک، یہ جو دلیل ہے حاکمیت رکھتی ہے کس بات پر، کہ عمومیت رکھتی ہے دوسری دلیل
جس میں وفا بن نظر اور عہد کو واجب جانا گیا ہے۔ اوفو بن نذور یہ دوسری دلیل ہے کہ جو عمومیت رکھتی ہے، یعنی اگر آپ نے نظر کی ہے تو آپ کو وہ انجام دینی چاہیے اور وہ واجب ہے آپ پر۔ اب ایک طرف سے اوفو بن نذور ایک عمومیت رکھتی ہے اور آپ نظر کر دیتے ہیں کس بات کی؟ مثلا آپ نظر کرتے ہیں کہ آپ دوسرے شخص کے عبد کو آزاد کر دیں گے اپنی طرف سے۔ خوب، جب آپ یہ دوسرے شخص کے عبد کو آزاد کرنے کی نظر کرتے ہیں تو اوفو بالنذور اس کو شامل ہو جاتی ہے، اس کا عموم اس کو شامل ہوتا ہے، یعنی آپ واجب ہے آپ پر کہ آپ اس نظر کو وفا کریں۔ لیکن وہاں سے لا اتقا الا فی مال الا فی ملک، یہ جو حدیث ہے، یہ جو دلیل ہے، یہ حاکمیت رکھتی ہے اوفو بالنذور کی اس عموم پر، یعنی یہ دلیل کہتی ہے کہ نہیں، آپ اگر اس طرح نظر کرتے ہیں تو یہ نظر آپ انجام نہیں دے سکتے۔ لذا فرماتے ہیں کہ یہ دلیل لا اتقا الا فی ملک حاکمیت رکھتی ہے اوفو بالنذور جیسی دلیل کے وجوب کی عمومیت پر۔ کس مورد میں؟ خود مورد بھی آگا بیان فرماتے ہیں کہ اذا نظر عتق عبد غیرہ لہو او لنفسہ، جب وہ نظر کرتا ہے دوسرے کے عبد کے آزاد کرنے کا، لہو یا خود اسی دوسرے کے لیے، او لنفسہ یا اپنے لیے، یعنی انسان نظر کرتا ہے کہ دوسرے شخص کا جو عبد ہے اس کو وہ آزاد کرے گا یا اس کی جانب سے یا اپنی جانب سے۔ فرماتے ہیں کہ اس نظر کرنے میں فرماتے ہیں کہ لا اتقا الا فی ملک کی جو حدیث ہے وہ حاکمیت رکھتی ہے اوفو بالنذور پر۔ ایسا نہیں کہ اس نے یہ نظر کر دیے تو اب اس پر یہ نظر کرنا، یعنی اس کو انجام دینا، وفا کرنا واجب ہے، نہیں، چونکہ یہاں پر ایک اور دلیل وہ اس کے لیے مانعیت ایجاد کرتی ہے۔ اب آپ فرماتے ہیں کہ فلا یتوہم الجمع بینہما بالملک القہری للناظر، اب یہاں پر یہ توہم نہ کیا جائے کہ جمع ہوں گی ان دو دلائل کے درمیان ملک قہری سے ناظر کے لیے، یعنی یہ کہ کوئی آ کر کہے کہ جب اس نے یہ نظر کی ہے تو اب اس کے نظر کے اس مورد میں اس سے پہلے کہ وہ اس عبد کو آزاد کرے، اس عبد کو آزاد کرنے سے آننما ایک لحظہ پہلے ملکیت جو ہے خود بخود قہری جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور جب وہ آزاد کرے گا تو دروا کے وہ اپنی ملک میں آزاد کر رہا ہوتا ہے۔ لہذا لا اتقا الا فی ملک والی جو دلیل ہے وہ اس کو شامل ہو جاتی ہے، مشکل اس میں وجود پیدا نہیں کرتی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ ان دو دلائل کو جمع کرتے ہوئے یہ نتیجہ نہیں لے سکتے کہ یہ جو ناظر ہے جب وہ عبد کو آزاد کرے گا تو آننما ایک لحظہ پہلے ملکیت قہری اسے حاصل ہوگی، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو دلیل ہیں جمع تب کرے نا جب آپ یہ دونوں دلیل ایک مورد پر یعنی وہاں پر جاری ہوتی ہوں اور پھر ان کے درمیان منافات ایجاد ہو، پھر جہاں تک ممکن ہو جمع کی جائے۔ یہاں تو اوفو بالنذور جاری ہی نہیں ہو سکتی، یہاں پر لا اتقا الا فی ملک کی جو دلیل ہے وہ جاری ہے اور اس شخص کی اس نظر کو لغو کر رہی ہے، یعنی وہ اس پہ عمل نہیں کر سکتا۔ وہاں پر اوفو بالنذور کی جو حدیث ہے وہ یعنی عموم جو اس کا ہے وہ یہاں پر جاری ہی نہیں ہو، جب جاری ہی نہیں ہوتا تو یہاں پر آپ جمع کرنے کا توہم اور گمان نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح آگا جو ہے حدیث سلطنت پر فنی طور پہ اشکال کر کے آگے استدراک کرتے ہیں کہ نام لوکان ہونا کا تعارض و تزاحم من الطرف ہے، اگر وہاں پر تعارض اور تزاحم دونوں جانب سے ہو، یعنی دونوں ہی دلائل جو ہے وہاں پر تعارض رکھتی ہوں اور پھر یعنی دونوں جاری ہوں اور پھر تعارض رکھتی ہوں، بحیث امکن تخصیص کل منہما لاجل الاخر، اس اعتبار سے کہ ممکن ہو ان میں سے ہر ایک کو تخصیص دینا دوسرے سے، اگر ایسا ہو تو امکن الجمع بینہما بالقول بحصول الملک القہری آننما، تو ممکن ہے پھر وہاں پر جمع کرنا اس کے درمیان اس قول سے کہ ایک لحظہ پہلے اس کے لیے یہ ملکیت قہری حاصل ہوتی ہے، جب وہ آزاد کرتا ہے اس عبد کو تو ایک لحظہ پہلے اس کے لیے ملکیت حاصل ہوتی ہے، لہذا لا اتقا الا فی ملک پر بھی عمل ہو جاتا ہے اور اوفو بالنذور پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا تعارض اس طرح سے ہو کہ یعنی ممکن ان میں سے ایک کو تخصیص دینا تو بات درست ہے، لیکن فتعمل کہہ کر آگا اس کو رد کرتے ہیں، جیسا کہ جناب سید یزید حاشیے کے اندر بیان کرتے ہیں کہ یہ تعارض اگر ان کے درمیان وجود پائے تو تعارض کی صورت میں تو ہمیں تعارض کے قواعد کی طرف جانا چاہیے، یعنی اگر وہاں پر کوئی ایک مرجح ہے تو اس کو ہم مقدم کریں گے، یہاں پر تخصیص کی بات نہیں آتی، اور اگر وہاں پر کوئی مرجح نہیں ہے تو پھر تخیر دونوں دلائل ساقط ہو جاتی ہیں اور وہاں پر انسان کو تخیر حاصل ہے۔ بہرحال یا یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ فتح عمل سے آگا اشارہ کرنا چاہتے ہیں اس بات کی طرف کہ تعارض یعنی اس معنی میں کہ جب دونوں دلائل وہاں پر جاری ہوں، اور ہم پیچھے کہہ چکے ہیں کہ یہاں پر اوفو بالنذور تو جریان
نہیں رکھتی اور یہاں پر جاری ہی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح آغا جو ہے وہ اس کو رد کرتے ہیں، اس حدیث سلطنت کے استدلال کو۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ایک اشکال ممکن ہے، قابل تصور ہو، اور شیخ انصاری اس اشکال کی طرف اشارہ فرماتے ہیں اور پھر یہاں پر جواب دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا حُصُولُ الْمِلْكِ فِي الْآنِ الْمُتَعَقَّبِ بِالْبَيْعِ وَالْعِتْقِ۔ میں یہاں پر اشکال مقدر کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں اور پھر ہم چلتے ہیں اس عبارت کی طرف۔ دیکھیں اشکال مقدر اس طرح ہے کہ ہم جس مورد میں بحث کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم ملکیت آنما کو پہلے، یعنی اس بیع انجام دینے سے پہلے یا عتق انجام دینے سے ایک لحظہ پہلے ہم منکر ہیں کہ یہ یہاں پر ملکیت وجود نہیں پاتی، اس پر ہمارے پاس کوئی دلیل معتبر نہیں ہے۔ تو اشکال کرنے والا کہتا ہے کہ جبکہ آپ یہاں منکر ہیں، ادھر آپ باب ہبہ کے اندر واہب کے لیے یہی ملکیت آنما قبول کرتے ہیں۔ یعنی آپ کہتے ہیں کہ باب ہبہ کے اندر واہب جو ہے جب وہ ہبہ کرتا ہے اپنا کوئی عبد کسی کو، مثال کے طور پر، اب وہاں پر آپ کہتے ہیں کہ یہی واہب جو ہے وہ اپنے اس کے اندر اسی عبد کو جو اس نے ہبہ کیا ہے وہ آزاد کر سکتا ہے، وہ اس کو کہیں اور بیچ سکتا ہے۔ تو یہاں آپ اس کی اس عتق کو صحیح جانتے ہیں، جبکہ اس نے اپنی اس عبد کو اپنی ملکیت سے خارج کر دیا ہبے کے ذریعے، تو پھر وہ کیسے اس کو آزاد کرتا ہے؟ جب وہ آزاد کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جب یہ واہب اسے آزاد کرتا ہے تو آنما پہلے ایک ملکیت جو ہے وہاں پر تحقق پاتی ہے اس کے لیے، اور اسی کی ملکیت میں وہ عتق حاصل ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کیسے آپ ملکیت کے حصول کی بات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے اس معنی حنفی میں جہاں ہم بحث کر رہے ہیں آپ ملکیت آنما کو قبول نہیں فرما رہے؟ تو آگا اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ دیکھیں حصول الملک فی الآن المتعقب بالبیع والعتق، وہ جو ملکیت حاصل ہو رہی ہے ایک لحظہ جو کہ بیع اور عتق سے پہلے ہے، یعنی فی الآن المتعقب بالبیع، یعنی اس آن کے اندر جو پیچھے آ رہا ہے اس بیع اور عتق کے، یعنی بیع اور عتق کے اس مرحلے میں آپ کہتے ہیں کہ آنما جو ہے وہ ایک ملکیت اسے حاصل ہو رہی ہوتی ہے۔ کہاں پر؟ فیما اذا باع الواہب عبدہ الموہوب او اعتقہ، اس مورد میں کہ جہاں واہب اپنے عبد کو جو اس کا موہوب ہے، جس کو اس نے ہبہ کر دیا ہے، اسے وہ کیا کرتا ہے؟ بیع کرتا ہے، او اعتقہ، یا اس کا عتق کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ آن کہ جو جس کے پیچھے یہ بیع اور عتق ہے، یعنی اس سے پہلے کہ وہ بیع کرے یا آزاد کرے اس عبد کو، اس سے ایک لحظہ پہلے جو ہے واہب جب اپنے موہوب عبد کو ہبہ بیع کرتا ہے یا اس کو آزاد کرتا ہے، تو وہاں پر ہم قائل ہیں کہ ملکیت حاصل ہوتی ہے اس کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو حصول ملک ہے فلیس ملکا تقدیریا، یہ وہ ملک تقدیری نہیں ہے، نظیر الملک تقدیری فی الدیت بالنسبت للمیت او شراع العبد المعتق علیہ۔ فرماتے ہیں کہ یہ اس ملکیت تقدیری کی مانند نہیں ہے، یعنی یہ خود ملکیت تقدیری نہیں ہے اس ملکیت تقدیری کی مانند کہ جو دیت کے اندر ہے، میت کی نسبت جو حاصل ہو جاتی ہے، یا وہ ایک شخص خرید کرتا ہے مشتری ایسے عبد کو کہ جو اس پر آزاد ہو جاتا ہے، اس کی ملکیت سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ دو مورد آگا مثال دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے اس میں معنی حنفی یعنی واہب والی جو مثال ہے، فرماتے ہیں کہ یہ جو ہبے والی جو مثال ہے جس میں واہب عبد کو بیچ رہا ہے یا اس کو آزاد کر رہا ہے، اس میں وہ ملکیت تقدیری تو حاصل نہیں ہو رہی۔ ہاں اگر وہاں ملکیت تقدیری قائل ہوتے تو آپ کی بات درست تھی، آپ اس کو نقض کرتے ہمارے اس مورد میں۔ ہم یہاں ملکیت تقدیری کے منکر ہیں، واہب کی اس مثال میں بھی ہم ملکیت تقدیری کے قائل نہیں کہ وہاں کوئی ملکیت تقدیری حاصل ہو رہی ہے۔ کیسی؟ اگر ملکیت تقدیری حاصل ہوتی تو کیسی ہوتی؟ اس ملکیت تقدیری کی طرح کہ جو مثال دے رہے ہیں، دو اور مثالیں، کہ جس طرح اس دیت اور اس شراء عبد کے مرحلے میں ملکیت تقدیری حاصل ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی ملکیت تقدیری واہب کی اس مثال میں حاصل نہیں ہو رہی۔ میں یہاں پر مثال کو واضح کر دوں، دیکھیں دیت بالنسبت للمیت میں کیا ہوتا ہے، کوئی ایک شخص مثلا کسی کو اگر قتل کر دیتا ہے تو اس کی دیت اس قاتل پر آ جاتی ہے، اور یہ دیت پھر اس میت کے لیے اس کے وراث کی طرف، جو اس کے وارث ہیں ان کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ تو میت کی وہ چیز ان کے وارث کی طرف منتقل ہوگی جو میت کی ملکیت ہو۔ اب یہ شخص تو مر چکا ہے اس دنیا سے، تو یہ دیت جو ہے ایک آنما، ایک لحظہ پہلے میت کی ملکیت میں قرار پاتی ہے، اور وہاں سے وہ اس کے وارثوں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر ایک ملکیت تقدیری فرض ہوتی ہے آنما۔
یا شرائع العبد والی مثال میں، شرائع العبد والی مثال جو ہے وہ وہی ہے کہ جہاں پر ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ایک انسان اگر اپنے ماں باپ کو خرید کرتا ہے، یعنی جو کنیز اور عبد ہے کسی اور مولا کے، اس میں جب خرید کرتا ہے تو یہ ایسے عبد کو خرید کرنا، یعنی اگر انسان اپنے باپ کو خرید کرتا ہے تو وہ اس پر آزاد ہو جاتا ہے، چونکہ وہ اس کی ملکیت میں قرار نہیں پا سکتا. لیکن ہاں وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ آننما ایک لحظہ پہلے ملکیت تقدیری اسے حاصل ہوتی ہے اور وہ عبد وہاں پر آزاد ہو جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ جو واہب والی مثال میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ملکیت حاصل ہو رہی ہے، یہ ملکیت وہ ملکیت تقدیری نہیں ہے جس طرح دیت اور شرائع عبد کی اس مثال کے اندر حاصل ہو رہی ہے. تو پھر یہ کون سی ملکیت ہے جو واہب کے اس مورد میں حاصل ہو رہی ہے واہب کو جب وہ اپنے عبد کو آزاد کرتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ بل ہوا ملک حقیقی، یہاں پر وہ ملکیت حقیقی ہے نہ تقدیری. حاصل قبل البیع، جو بیع سے پہلے اس واہب کے لیے حاصل ہوتی ہے، من جہت کشف البیع عن الرجوع قبلہ فی الآن المتصل، اور اس جہت سے کہ یہ کاشف ہے اس کی بیع اس بات سے، یعنی جب وہ اپنے عبد کو بیچتا ہے یہ کاشف ہو جاتی ہے بیع اس کی اس بات سے کہ وہ واہب رجوع کر رہا ہے، یعنی جو چیز اس نے ہبہ کی تھی اس ہبے کے اندر دروا کے اس نے رجوع کیا ہے. یہ اس کا بیچنا اپنے اس عبد موہوب کو دلیل ہے، کاشف ہے اس بات سے کہ وہ رجوع کر رہا ہے اپنے ہبے میں قبلہ، اس بیع سے پہلے، فی الآن المتصل، اس آن اور لحظے میں جو متصل ہے اس بیع سے. یعنی بیع کرنے سے پہلے درست ہے اس نے عبد کو ہبہ کیا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے ہبہ کیا اور پھر اس نے اسی عبد موہوب کو بیع کیا، بیچا، تو اس بیچنے سے پہلے ایک لحظہ پہلے ملکیت اسے حاصل ہوتی ہے. یہ ملکیت حقیقی ہے، یعنی پہلے بھی یہی ملکیت اس کی تھی اور اب وہی حقیقی ملکیت اس کی اسے حاصل ہوتی ہے. یہ کیسے؟ اس لیے کہ اس کا یہ بیع بتاتا ہے کہ اس نے اپنے اس ہبے میں رجوع کر دیا ہے. تو جو چیز پہلے مالک تھی، ملکیت میں تھی اس کی، اب وہی اس کی ملکیت میں قرار پاتی ہے. اور فرماتے ہیں کہ بنان علی الاکتفاء بمثل ھذا فی الرجوع، اگر ہم اس طرح کے فعل اور عمل پر اکتفا کریں رجوع کے اندر، یعنی اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ واہب جب بیچتا ہے ہبے کرنے کے بعد اس چیز کو تو اس کا یہ فعل ہے دروا کے بیع جو ہے. اب اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ رجوع ہبے کے اندر رجوع میں اس طرح کا فعل کافی ہے، تو اس بنیاد پر، اس بنا پر یہ بیع کاشف ہوتی ہے اس بات سے کہ وہ دروا کے رجوع کر رہا ہے. وَلَيْسَ كَذَلِكَ فِي مَا نَحْنُ فِيهِ، اور ہمارے ما نحن فی میں کہ جہاں ہم اباحہ تصرف کے مسئلے سے بحث کر رہے ہیں، اس طرح کی تو کوئی بات نہیں ہے، یعنی اس طرح کی تو کوئی ملکیت تقدیری حاصل نہیں ہو رہی، اور نہ ہی ایسا کوئی فعل مباح لہو سے صادر ہو رہا ہے جو بتائے کہ اس کی پہلے جو ملکیت حقیقی اس مال کی طرف تھی وہ واپس آ رہی ہے. نہیں، یہاں پر اس کے لیے فقط اباحہ حاصل تھا اس چیز کے اندر جو مبین ہے، اس کے لیے وہ اباحہ قرار دیا تھا، اور یہ اباحہ اس کو مالک نہیں بنا رہا، لہذا تصرف جو ملکیت پر موقوف ہے وہ اس کے لیے جائز نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر ہم آننما ایک پہلے ملکیت تقدیری کو فرض کریں. تو انشاءاللہ یہاں تک یہ گفتگو ہماری تمام ہوتی ہے، اور جم بندی اور نتیجے تک ہم نہیں پہنچ پائے تو اگلے درس کے اندر ہم دوبارہ اس بحث کا جم بندی اور جو نتیجہ ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پھر آگے کے مراحل جو درس کے ہیں وہ بیان ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.